بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام نے لباس کے حوالے سے ہمیں بڑی واضح ہدایات دی ہیں، لیکن ہم ان ہدایات پہ عمل نہیں کرتے۔ خاص کر ہماری خواتین لباس کے حوالے سے غیر محتاط ہیں۔ لباس ایسا کہ دیکھنے والا دیکھے تو شرم سے اس کا سر جھک جائے۔ لباس پہننے کے باوجود جب عورت ننگی نظر آئے، لباس پہننے کے باوجود بھی جب جسم کا حصہ لباس کے اندر سے نظر آئے تو پھر اس لباس کے پہننے کا فائدہ کیا ہے؟ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام اپنے کاشان اقدس میں تشریف فرما تھے۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی بہن حضرت اسماء آ گئیں کہ جسم پہ جو لباس تھا اس سے جسم واضح طور پہ نظر آ رہا تھا۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت اسماء سے چہرہ انور پھیر لیا اور فرمایا، جب عورت بالغ ہو جائے اس کے لیے جائز نہیں کہ اس کے جسم کا کوئی حصہ ظاہر ہو جائے سوائے ہتھیلیوں اور چہرے کے۔ دیکھیے کس قدر سختی اور شدت سے میرے آقا علیہ السلام نے منع بھی فرمایا اور ساتھ چہرہ انور پھیر لیا۔ اسی پر بس نہیں بلکہ حضرت عائشہ صدیقہ گھر تشریف فرما تھی۔ ان کی بھتیجی حضرت عبد الرحمن کی بیٹی حضرت حفصہ ان کے ہاں آ گئی۔ دیکھا تو اس کے سر پہ جو دوپٹہ تھا وہ بڑا باریک تھا اور اس دوپٹے سے بال نظر آ رہے تھے۔ آپ نے اس کا دوپٹہ اتار کے پھاڑ دیا اور پھر موٹا دوپٹہ پہننے کو عنایت فرمایا۔ خود سوچئے کہ اسلام ہمیں کس طرف لے جانا چاہتا ہے۔ ہم اور ہمارا معاشرہ کدھر جا رہا ہے؟ میڈیا نے جو تباہی مچا دی وہ تباہی بڑھتی جا رہی ہے۔ افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ مسلمان کہنے والے کس طرف جا رہے ہیں۔ یہ صرف غیروں کی نقالی ہے اور غیروں کو دیکھ کے ان کے کرتب اپنانا یہ کہاں کی دانش مندی ہے۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، من تشبہ بقوم فہو منہم، جس نے جس قوم سے مشابہت اختیار کی وہ ان میں سے ہو گیا۔ لہٰذا ہمیں بھی یعنی مردوں کو عورتوں کو سب کو چاہیے کہ اسلام نے جو ہمیں گائیڈ لائن دی ہے، اسلام نے جو لباس کی ہدایات دی ہے، اسلام نے جو بود و باش کا طریقہ بتایا اس سے ہم باہر کیوں نکلیں؟ ہم غیروں کی نقالی کیوں کریں؟ افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم اسلام پہ نہیں چلتے، غیروں کی نقالی کرتے ہیں۔ اور خود جب بندہ کپڑے پہنتا ہے سوچنا چاہیے کہ کپڑا بندہ پہنتا کیوں ہے، اس کا فائدہ کیا ہے۔ حدیث پاک میں جو کپڑے پہننے کی دعا کا ذکر ہے فرمایا، الحمدللہ الذی کسانی ما اواری بھی، تمام تعریفیں اس رب کے لیے ہے جس نے مجھے وہ چیز پہنائی کہ جس سے میں نے اپنا پردہ ڈھانپا، وَأَتَجَمَّلُ بِهِ فِي حَيَاتِي، اور اس کپڑے کے ساتھ میں زندگی میں حسن جمال حاصل کرتا ہوں۔ یعنی ایک لحاظ سے کپڑے سے بندے کو حسن و خوبصورتی ملتی ہے اور ایک لحاظ سے کپڑا پردہ پوشی کرتا ہے۔ سو کپڑا پہننے کے باوجود بھی بندہ ننگا رہے، اس کپڑے کو پہننے کا فائدہ کیا ہے؟ کوئی فائدہ نہیں ہے۔ پھر بعض عورتیں مردانی وضاقتہ اختیار کرتی ہیں، مردوں کا سا لباس پہنتی ہے، اور کچھ مرد عورت بننے کے چکر میں عورتوں کے لباس پہنتے ہیں، حالانکہ دونوں پر نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے لعنت بھیجی ہے۔ وہ مردانی عورت کہ وہ عورت وضاقتہ مردوں کا لباس مردوں کا پہنے، اور وہ مرد جو عورتوں کی وضاقتہ اپنائے، عورتوں کا لباس پہنے، وہ زنانی مرد دونوں پر نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے لعنت بھیجی ہے۔ سو ہمیں سوچنا چاہیے، راہ عمل متعین کرنا چاہیے اور اس قسم کے واہیات اور خرافات سے خود کو اور اپنے ساتھیوں کو، پڑوسیوں کو، تعلق داروں کو بہر صورت بچانا چاہیے۔